السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی مختصر انداز سے حج کے 5 دن کو سمجھایا گیا ہے۔ پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ، احرام کی حالت میں مکے سے مینا کو روانگی۔ مینا میں آج کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنی ہے اور رات مینا میں ہی قیام کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کو روانہ ہو، لیکن آج کل حجاج کی کثرت کی وجہ سے معلم حضرات مجبوراً لوگوں کو 7 ذی الحجہ کی رات ہی میں مینا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر رات کو مینا جانا پڑے تو اعتراض نہ کریں بلکہ چلے جائیں۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے عرفات کو روانگی۔ زوال کے بعد وقوف عرفات، ظہر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانگی۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک تکبیر سے ادا کرنی ہے۔ مینا سے عرفات کے لیے اگر معلم فجر سے پہلے رات کے کسی حصے میں لے جائیں تو چلے جائیں اور فجر کی نماز عرفات میں پڑھیں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ، وقوف مزدلفہ کرنا۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنی، فجر کے بعد مینا کو روانگی۔ مینا میں آج پہلے بڑے شیطان کی رمی کرنی، پھر قربانی کرانا، پھر سر کے بال منڈوانا، اس کے بعد احرام اتار لیں، پھر سلے کپڑے پہن لیں، طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا، رات کو پھر سے مینا میں قیام کرنا۔ آج کی رمی کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہوگا۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ، طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تھا تو آج کر لیں۔ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرنا، پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کرنا، پھر درمیانے شیطان کی رمی کرنا، پھر بڑے شیطان کی رمی کرنا، رات کو پھر سے مینا میں قیام کرنا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، اس کے بعد کرے گا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ، آج زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کرنا ہے، پھر درمیانے شیطان کی رمی کرنا ہے، پھر بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے۔ وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کرنا لازم ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو چھوٹے اور درمیانے شیطانوں کی رمی کے بعد ذرا بائیں ہٹ کر قبلہ روح ہو کر دعا کرنا سنت ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ زوال سے قبل کسی نے رمی کی تو اس کی رمی نہیں ہوگی، زوال کے بعد دوبارہ رمی کریں ورنہ ایک دم دینا پڑے گا۔